حمد و ثنا اللہ باری اللہ کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ ترین مخلوقات کے اندر سے چنیدہ اور برگزیدہ بنایا ہے۔ ارب ارب انگنت بے شمار بےحد و حساب لا تعداد درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس اعلیٰ و بالا کے لیے نہایت سامعین کرام و سامعات، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پردہ کے اندر بیٹھ کے میری معزز مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کو سلام فرمانے والوں، سب سے پہلے ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جن کا پتہ چلا ہے کہ پہلی بار مسجد کے اندر چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، کسی بھی بندے کو کسی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ مساجد ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مساجد اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اللہ رب العزت کے گھر ہے، تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان مساجد کے اندر اللہ کے ذکر کے علاوہ جو اللہ کے بنیادی احکامات بندوں کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی دوسری فضول بات کو مسجد کے اندر نہ کیا جائے۔ اگر زیادہ باتیں کرنی ہیں تو گھروں کے اندر ہی کر لی جائے، نہ کہ مساجد کے اندر۔ اور بالخصوص عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر جمعہ سے قبل، جمعے سے پہلے، خطبے سے پہلے آ جاتی ہے تو سیاسی گفتگو عام ہو جاتی ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ شریعت کے اندر منع ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، مسجد کی عزت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، جب بھی جمعہ کے لیے آنا ہے سب سے پہلے اپنے موبائل فون سارے سائلنٹ کر لیا کریں یا بند کر دیا کریں تاکہ خطبہ جمعہ کے اندر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تم میں سے کوئی بندہ اپنے ساتھی کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے اسے یہ بھی نہ کہے، اگلا بندہ یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، بول کر کے بات کر کے یہ نہ کہے۔ یار اشارے سے کہہ سکتا ہے، اشارے کے نئے سے اشارہ کر سکتا ہے چپ رہنے کا، لیکن بات کرنا بالکل خطبہ جمعہ کے منافی ہے۔ اور تیسری بات، یہ جو بچے ٹھیک لگا کے بیٹھے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے۔ کوئی بندہ خطبہ جمعہ کے اندر ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، اور اس کے علاوہ گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا یہ بھی شرعی لحاظ سے منع ہے۔ گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جانا یہ بھی منع ہے، بلکہ سیدھے اور متوجہ ہو کر بیٹھنا یہ سنت طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ میرے بھائیوں، یقیناً آج عالم عرب کے اندر انتہائی خوشی کا دن ہے کہ جتنے بھی، بلکہ عالم اسلام کے اندر لگا لیں، جتنے بھی پاکستان، غیر ممالک، جتنے بھی ملکوں سے لوگ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حج کے فریضہ کو انجام دینے کے لیے گئے تھے، آج خطبہ حج ہے اور خطبہ حج آج دیا جائے گا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے جو حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر پہنچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
زندگی میں ایک حج کر لیا، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے کر دیتا ہے جیسے کانہ ولدت امہ العام، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، اتنا پاکیزہ